بختیار ماما، یہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اس کے کرتوت۔ چھوٹے ماما نے موبائل سرور ماما اور دلدار ماما کو دکھاتے ہوئے کہا۔ باقی سب کی نظر بھی موبائل پر تھی۔ مائرہ مامی کی تصویر پر پڑی تو سب کی نظریں میری طرف ہو گئیں۔ مہرین بیچاری تو رونے ہی لگی تھی۔ وہ نا میں سر ہلا رہی تھی۔ رحیلہ باجی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے چپ کروانے لگیں۔ بختیار ماما، ہے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب؟ ہم نے اسے پیار دیا، اپنے بچے کی طرح پالا، اور یہ ایسی گندی نظر رکھتا ہے گھر کی عورتوں پر۔ اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ شیرو، نہیں ماما جی، یہ میں نے نہیں بنائی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ نائلہ مامی، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، ضرور یہ کسی اور کا کام ہے۔ مائرہ مامی، شیرو ایسا نہیں کر سکتا، یہ ضرور کسی نے شرارت کی ہے۔ بختیار ماما، آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں ہو رہا سب کو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے سب کا۔ یہ فون تیرا ہی ہے نا؟ تو یہ تصویریں اور کس نے بنائیں بول؟ نکہت خالہ، یہ میں نے بنائی ہیں۔ نکہت خالہ کی بات سنتے ہی سب حیران ہو کر نکہت خالہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بختیار ماما، یہ کیا کہہ رہی ہو نکہت؟ اسے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے پتہ ہے یہ اسی کا کام ہے۔ نکہت خالہ، تصویریں میں نے ہی بنائی ہیں۔ اصل میں مائرہ کے ساتھ تھوڑا مذاق کرنا چاہتی تھی، تو جب یہ نہا رہی تھی میں نے کھڑکی سے یہ تصویریں بنائی تھیں۔ بختیار ماما، اچھا، تو بتاؤ گی اسی کے فون سے کیوں بنائیں؟ نکہت خالہ، وہ شیرو کا فون اس وقت میرے پاس تھا اور میرا اپنا فون کمرے میں پڑا تھا۔ مائرہ کو باتھ روم جاتے دیکھا تو مجھے یہ شرارت سوچی، میں نے تصویریں بنا لیں۔ زرینہ خالہ، نکہت، یہ کیا حرکت ہے؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ آج تک تو تم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بختیار ماما، تم جھوٹ بول رہی ہو نکہت۔ نکہت، میں سچ بول رہی ہوں۔ بختیار ماما، اچھا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اتنا کہہ کر بختیار ماما میری الماری کو کھولنے لگے۔ سارے کپڑے انہوں نے باہر پھینکنے شروع کر دیے اور بیچ میں سے ایک کالے رنگ کی لیڈیز پاجامہ نکل آئی۔ بختیار ماما نے ہاتھ میں پکڑ کر اسے لہرایا اور سب کے سامنے دکھانے لگے۔ میں تو حیران ہو گیا یہ دیکھ کر۔ میرے کپڑوں میں یہ کہاں سے آ گئی؟ میری طرح سب حیران تھے۔ بختیار ماما، اب اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ بھی تم نے رکھی تھی یہاں پر؟ نائلہ مامی نے جلدی سے چھوٹے ماما کے ہاتھ سے وہ چھین لی۔ نائلہ مامی، شرم نہیں آتی؟ ایسے ہاتھ میں پکڑتے ہو عورتوں کے کپڑوں کو؟ یہ میری ہے، کپڑے رکھتے وقت غلطی سے یہاں رکھی گئی ہوگی۔ بختیار ماما، یہ تو مائرہ کی ہے۔ نائلہ مامی، یہ میری ہے، مائرہ سے پوچھ لو، نہیں یقین تو۔ مائرہ مامی، یہ باجی کی ہے، میری نہیں ہے۔ نائلہ مامی، اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ میرے بیٹے پر الزام لگانے سے پہلے
ایک بار بھی نہیں سوچا تم نے کہ اس گھر کے لیے یہ کیا ہے؟ ارے اس کی نیک تمناؤں کی وجہ سے ہی آج گھر میں رونق آئی ہے، اور تو اس پر الزام لگا رہا ہے۔ کتنا پیار کرتا ہے یہ سب کو، کتنی عزت کرتا ہے، تو اس پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہا ہے جو عورتوں کی عزت کے لیے اپنی جان تک خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ پوچھ ذرا مہرین سے کہ شیرو نے اس کی عزت کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی یا نہیں؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیاں میرے بیٹے کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اور تو اس پر ایسا الزام لگا رہا ہے۔ نائلہ مامی کی اس بات پر تو مہرین کے ساتھ ساتھ سب کزنیں جوش میں نظر آنے لگیں اور نائلہ مامی کی حمایت کرتی نظر آئیں۔ نگہت خالہ بھی نائلہ مامی کا اس طرح سے بات کو بدل دینے سے اب کھل کر آگے آ گئیں۔ نگہت خالہ، بھابھی سچ کہہ رہی ہے، یہ سب کی عزت کرتا ہے، اور ایسا گھٹیا کام تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھا نہیں کیسے اتنی ساری لڑکیاں اس کے کہنے پر یہاں تک چلی آئیں، اور سب کی سب اچھے گھروں سے ہیں۔ اگر یہ ایسا ہوتا تو کیا وہ یہاں تک آتیں؟ بختیار ماما، آپ سب لوگ اس کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہے ہو۔ یاد رکھنا ایک دن سب کو پچھتانا پڑے گا۔ سرور ماما، تیرا دماغ خراب کر دیا ہے اس شراب نے۔ دلدار، لے جا اسے باہر، کہیں بات بڑھ گئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اب۔ دلدار ماما بختیار ماما کو باہر لے گئے۔ سرور ماما، بیٹا تیرا چھوٹا ماما ہوش میں نہیں ہے، اس کی بات کا برا مت ماننا۔ شراب نے دماغ خراب کر دیا ہے اس کا۔ مجھے تجھ پر پورا بھروسہ ہے، تو کسی کی بات کو دل پر مت لینا۔ سرور ماما نے مجھے پیار سے گلے لگایا اور باہر نکل گئے۔ مائرہ مامی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے سرور ماما کے پیچھے ہی باہر نکل گئیں۔ نائلہ مامی، چلو بچوں، تم سب جا کر آرام کرو۔ باجی آپ سب کو لے جاؤ، میں شیرو کے ساتھ رکتی ہوں۔ نگہت خالہ، بھابھی میں رکتی ہوں شیرو کے ساتھ، آپ جاؤ۔ نائلہ مامی، کل پھر یہ شہر چلا جائے گا۔ نہیں نگہت، تم آرام کرو، میں اپنے بیٹے کے ساتھ رکتی ہوں۔ نگہت خالہ میرے پاس رکنا چاہتی تھیں، مگر نائلہ مامی کی بات مانتے ہوئے وہ چلی گئیں۔ مہرین اور ناصرہ باجی کی آنکھیں بھی نم تھیں، اور وہ دونوں بھی جیسے کچھ کہنا چاہتی تھیں، پر سب کو جانا پڑا۔ سب باہر نکل گئیں تو نائلہ مامی نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ شیرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مامی۔ نائلہ مامی، شش، کیا میں نہیں جانتی؟ تو بختیار کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ شراب کے نشے میں اسے پتہ نہیں چلا وہ کیا کیا کہہ گیا۔ ضرور کسی نے اس کے
دماغ میں یہ بات ڈالی ہے جیسے وہ اپنی بیوی کہہ کر تم سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اسے کیا پتہ اب تجھے اپنا شوہر مانتی ہے، اور بھلا تجھے اس کی ایسی تصویریں کھینچنے کی کیا ضرورت ہے جب وہ خود ساری کی ساری تمہاری ہے۔ نکت نے تمہارے اوپر لگے الزام کو اپنے سر لے کر ثابت کر دیا کہ وہ تمہیں کتنا پیار کرتی ہے۔ یہ کام نکت کا بھی نہیں ہو سکتا، ضرور کسی نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تمہیں پھنسانے کے لیے، اور پھر خود ہی بختیار کو سب بتا دیا۔ وہ پاجامہ بھی وہاں کسی نے تو رکھی ہے نا۔ تو فکر مت کر کس بات کی، آج نہیں تو کل پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ سب چھوڑ، تو مجھے بتا تیری طبیعت کیسی ہے اب؟ شیرو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی مامی، بس اندر آگ سی لگی ہوئی ہے۔ اور نائلہ مامی، اور کیا؟ مجھے سب بتا شیرو، یہاں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نائلہ مامی نے بھی جب میرے دوست کو دیکھا تو وہ میری حالت کچھ سمجھ گئیں۔ نائلہ مامی، تو تھوڑی دیر انتظار کر، میں سب کو دیکھنے کے بعد آتی ہوں واپس۔ اتنا کہہ کر نائلہ مامی کمرے کا دروازہ بند کر کے نیچے چلی گئیں۔ میں چھوٹے ماما کی باتوں پر سوچنے لگا کہ آخر ایسا کون کر سکتا ہے، پر دماغ تو تب کام کرتا نا جب سکون ملتا۔ درد ہو رہا تھا، وہ دماغ کہیں اور جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب سب شیرو کے کمرے میں تھے اور یہ سب باتیں ہو رہی تھیں تو زبیر کمرے کے باہر کھڑا سب سن رہا تھا۔ سارا کچھ اس نے باہر سے دیکھا بھی اور سنا بھی، پر جب نکت نے تصویر والی بات اپنے سر لے لی تو زبیر کو اپنے پلان پر پانی پھرتا ہوا صاف نظر آیا۔ تصویریں تو زبیر نے خود بنائی تھیں۔ صبح شیرو کا فون چالاکی سے اپنے پاس رکھتے ہوئے، شیرو کے جانے کے بعد اس نے باتھ روم میں نہاتے ہوئے مائرہ مامی کی تصویریں روشن دان میں ہاتھ ڈال کر بنائی تھیں۔ پاجامہ بھی مائرہ مامی کی تھی جو اس نے نہانے کے بعد باتھ روم میں ہی چھوڑ دی تھی اور زبیر نے اٹھا لی تھی۔ نائلہ نے جب کہا وہ اس کی ہے تو زبیر کو ڈبل جھٹکا لگا، لیکن کچھ اور بھی تھا جو اس نے بختیار سے کہا، پر وہ ملا نہیں، خاص طور پر تصویروں والی کاپی اور آگ لگانے والی گولیاں اور شراب کی کھلی ہوئی بوتل۔ شراب اور گولیاں تو اس نے الماری میں خود رکھی تھیں، جبکہ گندی تصویروں والی وہ کاپی اس نے بیڈ پر شیرو کے تکیے کے نیچے رکھی تھی فون کے ساتھ۔ زبیر نے جب دیکھا دلدار بختیار کو باہر لا رہا ہے تو وہ جلدی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ دلدار بختیار کو نیچے لے آیا اور اس کے کمرے میں اسے دھکیلتے ہوئے غصے میں بولا، شراب پی کر تماشا کرنا بہت ہو گئی تیری یہ بکواس، اور اس بچے پر الزام لگاتے تجھے شرم نہیں آئی؟ بختیار،
آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نکہت جھوٹ بول رہی ہے اور بھابھی بھی اسے بچا رہی ہیں۔ سب کے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ دلدار، دماغ تیرا خراب ہو گیا ہے جو اس پر الزام لگا رہا ہے۔ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، خود سے زیادہ اس پر یقین ہے مجھے۔ اب ایک اور لفظ بھی کہا تو رات کھیتوں میں سونا جا کر۔ بختیار، آپ سب کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، اس کی سچائی تو میں سامنے لا کر رہوں گا۔ بختیار غصے میں پھر سے باہر نکل گیا۔ دلدار کو اپنے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ کر زبیر بھی بختیار کے پیچھے چلا گیا۔ زبیر، دیکھ لیا ماما، سب کیسے اس کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ سب کے دماغ پر دھول جما دی ہے اس منحوس نے۔ بختیار، اس کو تو میں دیکھ لوں گا، پر ان سب باقی کا کیا کروں؟ دماغ خراب کر رکھے ہیں سب کے۔ زبیر، ماما آپ باقیوں کی فکر مت کرو، لیکن کب تک بچائیں گے اسے؟ ایک نہ ایک دن تو سچائی سامنے آ ہی جائے گی۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ بختیار، تو گھر جا، میں ذرا اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں۔ سارا موڈ ہی خراب کر دیا۔ زبیر واپس گھر آ گیا۔ تب تک سب اپنے کمروں میں واپس جا چکے تھے۔ زبیر دبے پاؤں اپنی ماں اور خالہ کے کمرے میں ہی چلا گیا۔ ناصرہ اور مہرین دونوں ایک ہی کمرے میں تھے اور دونوں ہی اپنے اپنے من میں شیرو کے بارے میں سوچ کر دکھی ہو رہی تھیں۔ تبھی رحیلہ بھی ان کے کمرے میں آ گئی۔ رحیلہ ویسے تو اوپر سے پرسکون دکھ رہی تھی، پر دل اس کا بھی اندر سے بہت دکھی تھا۔ وہ خود کو اور روک نہیں پائی اور ناصرہ سے بات کرنے آئی۔ رحیلہ، کیا کر رہی ہو باجی؟ سوئی نہیں ابھی تک؟ گڑیا تو بھی جاگ رہی ہے۔ ناصرہ، بس رحیلہ، نیند ہی نہیں آ رہی۔ تیرے سامنے تو ہوا سب کچھ۔ سارا دن کتنا اچھا گزرا تھا اور رات آتے آتے دیکھو کیا ہو گیا۔ میرا دل نہیں مانتا کہ شیرو ایسا کر سکتا ہے۔ نکہت خالہ نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے، کچھ تو بات ضرور ہے۔ رحیلہ، شیرو نے یہ سب نہیں کیا ہے باجی، یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اور باقی سب بھی جانتے ہیں۔ نکہت خالہ نے بھی شیرو کو بچانے کے لیے سب کے سامنے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے شیرو ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ ناصرہ، اس کا مطلب تجھے پتہ ہے کس نے کیا ہے؟ بتا مجھے، یہ کس کے کرتوت ہیں؟ کون شیرو پر ایسی گھٹیا الزام لگانا چاہتا ہے؟ رحیلہ باجی کی بات سن کر مہرین بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی سچ جاننے کے لیے۔ رحیلہ، مہرین، تم ذرا باہر جاؤ گی؟ ناصرہ، اس کو باہر کیوں بھیج رہی ہو؟ اس کے سامنے ہی بتا دو۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔